السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سرفراز فیضی اور آپ کا استقبال کرتا ہوں اس پروگرام میں جس کا نام ہے دوسری شادی۔ محترم ناظرین، اسلامی شریعت میں دوسری شادی کے جائز اور مشروع ہونے پر امت کے تمام علماء کا اجماع اور اتفاق ہے۔ آج کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ جو اپنے آپ کو آزاد خیال اور روشن خیال قرار دیتے ہیں، وہ شریعت کے بعض نصوص سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بعض ایک واقعات سے غلط استدلال کر کے یہ تأثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلامی شریعت کے اندر ایک سے زائد شادی حرام ہے، ناجائز ہے، اسلام کے اندر ایک سے زائد شادیاں مشروع نہیں ہیں۔ ایسے بہت سارے شبہات ہوتے ہیں، ان سے غلط استدلال کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہم اس پروگرام میں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے ہی کچھ دلائل پر گفتگو کریں گے، ایسے ہی کچھ شبہات کا جائزہ لیں گے۔ میں مہمانوں کا استقبال کرتا ہوں۔ سب سے پہلے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ کفایت اللہ سنابلی، آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں گفتگو کا۔ بات یہ آئی تھی کہ اسلامی شریعت کے اندر ایک سے زائد نکاح حلال ہے یا نہیں ہے، جائز ہے یا نہیں ہے۔ تو ایک طبقہ، چھوٹا سا طبقہ ہے حالانکہ وہ، اور ان کو کوئی اہل علم میں بھی ہم شمار نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ شبہات عام طور پہ پیش کرتے ہیں، اور ایسے لوگ جو نہیں کرنا چاہتے ہیں وہ شبہات لے کر کے اس کو پھیلاتے رہتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک شبہ اکثر یہ دیا جاتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسری شادی کرنا چاہی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روک دیا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ اسلام کے اندر دوسری شادی جائز نہیں ہے، مشروع نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو یہ واقعہ کیا ہے، کچھ اس کی تفصیل آپ بتا دیں تاکہ یہ سمجھ میں آ جائے کہ پوری صورتحال کیا تھی، معاملہ کیا ہوا تھا اصل میں۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ کہ اس واقعے میں اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ دوسری شادی ناجائز ہے، جی، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بہت سارے صحابہ کرام نے دوسری شادیاں کی ہیں۔ جی، اگر یہ غلط ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع فرما دیتے۔ ہاں۔ تو اس واقعے میں اس بات کی کوئی دلیل نہیں ہے خود اللہ کے نبی بھی نہیں کرتے کہ دوسری شادی ناجائز ہے، دلیل ہے۔ اور اس واقعے کے اندر بھی خاص دوسری شادی سے ممانعت نہیں ہے، کیونکہ اس واقعے کے الفاظ کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ شروع سے کیا ہوا تھا وہ آپ بتا دیں ایک مرتبہ، کیونکہ ناظرین میں سے شاید بہت سارے لوگوں کو واقعی کی تفصیل نہیں پتہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، خلاصہ یہ ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو جہل، جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت بڑا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، اللہ کا دشمن تھا، تو اس کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا۔ تو فاطمہ رضی اللہ عنہ کو بڑی تکلیف ہوئی، تو فاطمہ رضی اللہ عنہ نے اس کی شکایت کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور کہا کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ آپ غصہ نہیں فرمائیں گے اپنی بیٹیوں کے معاملے میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو کہا وہ اصل الفاظ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کی شروعات یہیں سے کی، لست احرم حلالا، کہ دیکھو میں کسی حلال چیز کو حرام نہیں کر رہا ہوں۔ اور آگے کہا واللہ لا تجتمع بنت رسول اللہ و بنت عدو اللہ مکانا واحدا، یا اور الگ الگ الفاظ ہیں کہ اللہ کی قسم، اللہ کے رسول کی بیٹی یعنی فاطمہ اور اللہ کے دشمن کی بیٹی یعنی ابو جہل کی بیٹی، یہ دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا اور علی رضی اللہ عنہ نے پھر شادی نہیں کی۔ یہ پورا واقعہ ہے۔ تو اس واقعے میں نفس تعدد پر کوئی نکیر نہیں کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر نکیر نہیں کر رہے ہیں کہ علی رضی اللہ عنہ نے دوسری شادی کا ارادہ کیوں کیا، بلکہ ابو جہل کی بیٹی سے شادی کا ارادہ کیوں کیا، اس پر نکیر کر رہے ہیں۔ اس لیے حدیث اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ اس میں دوسری شادی سے ممانعت ہے، بلکہ وہ جو اللہ کے نبی کے الفاظ ہیں کہ میں حلال کو حرام نہیں کر رہا، اس میں اشارہ ہے، اشارہ تو صاف ہے، اللہ کے رسول حلال بول رہے ہیں اس کو۔ یہ اشارہ ہے کہ اصولی طور پر یہ بات دوسری شادی اصولی طور پر حلال ہے، میں اس کو حرام نہیں کر رہا۔ اب ایک اشکال باقی رہ جاتا ہے کہ اگر یہ چیز حلال تھی اور علی رضی اللہ عنہ ایک حلال کام کرنے جا رہے تھے، تو پھر اس حلال کام سے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو تکلیف کیوں تھی؟ پھر اس تکلیف کو لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف کیوں تھی؟ تو دیکھیے، بہت سارے ایسے حلال کام ہوتے ہیں جو کسی وجہ سے تکلیف کا باعث بنتے ہیں، تو ان کو چھوڑنا ہی ضروری ہوتا ہے۔ اب تکلیف کی وجہ کیا تھی؟ تکلیف کی وجہ ان کا دوسری شادی کرنا نہیں تھا، بلکہ ایک ایسی لڑکی سے شادی کرنا تھا جن کا تعلق ایک ایسے شخص سے تھا جو فاطمہ کے باپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے۔ تو اگر اس کو دیکھتی، اس کے ساتھ رہتی، تذکرہ ہوتا، تو ان کو یہ فیل ہوتا کہ یہ تو ہمارے باپ کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اس کو گوارا نہیں کر سکتی تھی، یہ تو جانے دے، تو مطلب روز کا معاملہ رہے گا۔ ایک صحیح بخاری ہی کی حدیث ہے کہ وحشی نے حمزہ رضی اللہ عنہ کا قتل کیا،
جی تو جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسلام لے کر آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے قتل کیا؟ کہا ہاں ہو گیا، غلطی ہو گئی. تو کہا حل تستطیع ان تغیب وجہک انی، کہ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ اپنا چہرہ مجھے مت دکھانا. حالانکہ اسلام قبول کر چکا ہے، سب کچھ معاف ہو چکا ہے، لیکن اس کا سامنے آنا یاد دلائے گا حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ جو ظلم ہوا. اس ظلم کا تعلق یہاں جڑا ہوا ہے، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک جائز تھا، آ سکتا تھا، اس جائز کام کو اس کو روک دیا کہ تم مت آنا. تو آپ سوچیں کہ ایک پل کے لیے آنا اتنی تکلیف کی باعث ہے، ایک پل کے لیے آنا اتنی تکلیف دہ بات ہے، تو وہ پورا گھر میں آ کے بس جائے ایک ایسی لڑکی جس سے اس کے باپ کی یادیں جڑی ہوئی ہیں، سخت تو ترین تو یہ بہت اذیت والی بات امت ہے. کا فرعون کہا نا، امت کا فرعون جس کو بہت بڑا دشمن ہے، تو یہ بہت اذیت کی بات ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہا کے لیے بہت تکلیف کی بات ہے، اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکتی. دوسری شادی تکلیف دہ نہیں ہے، اس لڑکی سے شادی کرنا، لڑکی میں بھی کوئی مسئلہ نہیں. تو وہ پورے واقعات جو ابو جہل نے جو ظلم کیا تھا اللہ کے نبی پر، وہ سب یاد آتے اپنی آنکھوں سے دیکھے تھے. ہاں، تو وہ چیز یاد دلاتی ان کا بلکہ چہرہ. وہ جب ڈالا تھا وہ نا، جب تو روتے اجڑی ہوئے ڈالا تھا تو روتے ہوئے حضرت فاطمہ صاف کر رہی تھی. فاطمہ جب وہ ان کی بیٹی یہ سارے واقعات یاد کا ذریعہ بنے گی تو بہت تکلیف کی بات ہوگی. اور یہ تکلیف یعنی حضرت فاطمہ کا جو ایذا تھا وہ محض دوسری شادی کے حوالے سے نہیں تھا، بلکہ یہ تھا کہ وہ دشمن کی بیٹی ہے اور دشمن کی یاد جڑی ہوئی ہے، اور وہ سارے مظالم، جیسے میں نے مثال دیا کہ وحشی کا سامنے آنا یاد دلائے گا کہ حمزہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ کیا ہوا. ایسے ابو جہل کی بیٹی کا سامنے آنا، آمنا سامنا ہونا، گھر میں رہنا، تذکرہ تو آئے گا، نام تو آئے گا، تو بار بار نام آنا یاد دلائے گا کہ ہمارے باپ کے ساتھ یہ بھی ایذا میں رہیں گی، وہ بھی ایذا میں رہیں گی. ہاں، وہ بھی ایذا میں. اور دوسری بیوی ابو جہل کی بیٹیاں تھی وہ بھی ایذا میں رہیں بالکل وہ بھی رہیں گی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایذا میں رہیں گے. تو اللہ کے رسول نے اس لیے تو کہا کہ جس نے میرے لختے جگر کو، میرے جگر کے ٹکڑے کو، میری بیٹی کو تکلیف پہنچائی، اس نے مجھے تکلیف پہنچائی. اس میں جو آپ نے بات کہی نا، اس میں قرینہ یہ بھی آپ ہی کی مطلب بات کی تائید میں کہ جب فاطمہ نے کیا کہا شروع میں، لوگوں میں ایک تاثر ایسا ہے کہ آپ اپنی بیٹیوں کے بارے میں غصہ نہیں ہوتے. گویا ان کو یہ توقع تھی کہ مطلب ان کو تھوڑا ابھار رہی اللہ کے رسول کو، کہ ان کو یہ توقع تھی کہ ہو سکتا ہے اللہ کے رسول نہ منع کریں. حضرت فاطمہ کو یہ توقع ہے، گویا ان کو یہ تصور بیٹھا ہوا ہے کہ وہ اللہ کے رسول سنیں گے تو کہیں گے وہ ایک جائز کام ہے، تو کیوں منع کریں. چہتے لوگ عام طور پہ شکایت کرتے ہیں نا کہ آپ کو تو فرق ہی نہیں پڑتا ہے، آپ کو تو اپنے والد کو وہ گویا ابھار رہی ہیں کہ ابا مطلب لوگ تو ایسا سوچ رہے ہیں نا کہ آپ کی بیٹی کے ساتھ کچھ بھی ہو جائے تو آپ بولیں گے ہی نہیں کچھ، تو ذرا اب اس معاملے میں تو بولیے ایسا. ہاں، تو یہ ایک چیز ہے. ایک آخری بات اور بھی ہے، کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر علی رضی اللہ عنہ نے فاطمہ رضی اللہ عنہا جب تک بحیات تھی دوسری شادی نہیں کیا. تو دیکھیے کبھی کبھی ہوتا ہے کہ کسی چیز کے ایک جز سے منع کر دیا جائے تو صحابہ کبھی کبھی اتباع رسول کے جوش میں پوری چیز چھوڑ دیا کرتے تھے. جیسے ایک مرتبہ اللہ کے نبی نے فرمایا ایک صحابی انگوٹھی پہنے ہوئے تھے سونے کی، کہا اس کو پھینک دو، نکال کے پھینک دیا. تو لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی مقصد یہ نہیں کہ آپ پھینک دو، مقصد یہ ہے کہ اس کو استعمال میں کسی اور کام میں لے آؤ. تو انہوں نے کہا نہیں، جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا ہے تو میں نے اس کو نہیں اٹھاؤں گا، جب آپ سب نے پھینکنے کے لیے کہہ دیا ہے تو میں نہیں اٹھاؤں گا. تو یہ صحابہ کرام کی شان تھی کہ اتباع کے جوش میں کبھی کبھی بہت ساری چیزیں وہ چھوڑ دیا کرتے تھے. تو اس واقعے میں اس بات کی کسی بھی پہلو سے کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے نبی نے دوسری شادی پر کوئی نکیر کیا ہو، یا اس واقعے میں دوسری شادی جو ہو رہی تھی اس پر کوئی نکیر کیا ہو. بس یہ تھا کہ اس واقعے میں یہ شادی جس انداز سے ہو رہی تھی اس میں فاطمہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایذا رسانی کا ایک ذریعہ تھا، اس ذریعہ کو ختم کرنا چاہتے تھے اللہ کے نبی. اچھا، یہاں رک کر کے ایک ذرا سے یہ بات بھی بتا دینا چاہیے کہ حضرت فاطمہ کی موجودگی تک حضرت علی نے ایک سے زائد نکاح، یعنی ان کے اوپر کوئی سوکن نہیں لے کے آئے، پر حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد حضرت علی نے بکثرت شادی کی. حتیٰ کہ روایتوں میں یہ آتا ہے کہ حضرت علی کی جب وفات ہوئی اس وقت ان کے نکاح میں 4 عورتیں تھیں، وفات کے وقت 4 عورتیں ان کے یہاں تھیں. تو اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعدد سے منع کیا ہوتا تو پھر حضرت علی کبھی نہیں کرتے زندگی میں. حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد بھی ایک سے زائد بیویاں ایک وقت میں نکاح میں نہیں رکھتے، پر حضرت علی نے شادیاں بہت زیادہ کی، حتیٰ کہ وفات کے وقت 4 بیویاں بیک وقت ان کے نکاح میں موجود تھیں. شعبان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے اس پہ؟ اس مسئلے میں بہت ساری باتیں تو شیخ کفایت نے بیان کر دی ہیں. ایک اصولی بات اس مسئلے میں یہ یاد رکھنی چاہیے، بحیثیت مسلمان، ٹھیک ہے، ایک آدمی اسلام کو نہیں مانتا ہے، ایمانیات سے اس کا رشتہ نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرا جواب ہوگا. لیکن چونکہ ہمارے اصل مخاطب تو مسلمان ہی ہے، کیونکہ بھی مسلمانوں ہی میں بہت سارا کنفیوژن ہے، تو شریعت کے تمام ہی مسائل میں ایک اصولی بات یہ ہے کہ ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کوئی بھی مسئلہ جب زیر بحث آتا ہے کہ اس میں محکم کیا ہے اور متشابہ کیا ہے. تو جو محکم چیز ہے متشابہ کو اس کی روشنی میں سمجھا جائے گا،
محکم چیز کیا ہے؟ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ. محکم چیز کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے ثابت شدہ ایک دم واضح. محکم کیا ہے؟ اللہ کے رسول کے ساتھ. یہ محکمات ہیں. محکمات سے یہ بات کلیئر ہو گئی کہ تعدد ہے، ثابت ہے، سب کچھ ہے، جائز ہے، مشروع ہے. اب اس کے مقابلے میں ایک روایت آتی ہے جو کنفیوژن کچھ ہوتا ہے، کچھ تشابہ پیدا ہو رہا ہے. تو اب اس تشابہ کو اس انداز سے سمجھا جائے گا کہ اس محکم پہ ضرب نہ پڑے. تو یہ پہلی بات تو نص کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہونا چاہیے بحیثیت مسلمان. دوسری بات جو میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح اسپیشل تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ بہت سارے احکام میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ خاص تھا، الگ تھا، اسپیشل تھا. تو یہ بات صرف اللہ کے رسول کے ساتھ نہیں تھی، اللہ کے رسول کے ساتھ اللہ کے رسول کے گھرانے کے لیے بھی یہ بات ہے. مثلا صدقہ کھانا اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول کے اہل بیت کے لیے بھی نہیں ہے. ایسے ہی اللہ کے رسول کی بیویوں کا بھی خاص معاملہ، جیسا کہ ابھی آپ نے وہ آیت پڑھی کہ اے نبی کی بیویوں تم عام عورتوں کی طرح سے نہیں. تو جس طرح اللہ کے رسول کا مخصوص معاملہ ہے نا، اللہ کے رسول کی بیویوں سے شادی نہیں کر سکتا ہے، اور امہات المومنین ہیں ان سے جو ہے شادی نہیں کر سکتا اللہ کے رسول کی وفات کے بعد کوئی. تو جس طریقے سے اللہ کے رسول کے ساتھ ایک تو اسپیشل معاملہ وہ ایک الگ چیز ہے، اس سے اوپر آ کر کے خاص احکامات بھی ہیں کہ یہ حکم نبی کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم نبی کے گھرانے کے ساتھ خاص ہے، یہ حکم نبی کی بیویوں کے ساتھ خاص ہے. اور یہ اسپیشل معاملہ مطلب جب سے دنیا بنی ہے، جب تک دنیا رہے گی، اس کے بغیر چارہ ہی نہیں ہے. یہ اسپیشل معاملات ہوتے ہی ہیں. تو میرا یہ ماننا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کا بھی ایک مخصوص معاملہ ہے، ان کا بھی ایک اسٹیٹس ہے، اور اسی کی روشنی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو روکا. اب اللہ کے رسول نے یہ بات کی نا کہ میں حلال کو حرام نہیں کرتا، تو گویا جو اصل تعدد ہے حضرت علی کے لیے حرام نہیں ہے، لیکن چونکہ بیٹی رسول کی ہے تو رسول کی بیٹی کے لیے وہ درست نہیں ہے. تو وہ اسپیشل معاملہ، وہ جو اللہ کے رسول نے کہا میں حلال کو حرام نہیں کرتا، اس سے ایک دم بات واضح ہو گئی کہ اس واقعے کو شریعت کے عام حکام سے الگ کر دے رہے ہیں. بالکل، یہ ایک واقعہ ہی اسپیشل ہے، اس کے کریکٹر سارے اسپیشل ہیں. اس میں جو سوکن ہے وہ بھی ایک الگ اس کا معاملہ ہے کہ وہ اللہ کے دشمن کی بیٹی ہے. جو پہلی بیوی ہے اس کا بھی معاملہ الگ ہے کہ وہ نبی کی بیٹی ہے. یعنی اللہ کے نبی نے باقاعدہ کہا کہ نبی کی بیٹی، فاطمہ نہیں کہا، سیدتو نساء الجنہ نہیں کہا. اللہ کے نبی نے خاص اپنے تعلق سے، جو آپ کا اپنا تعلق تھا بیٹی سے، اس کو واضح کیا کہ نبی کی بیٹی. اور پھر خود اللہ کے نبی خود نبی، تو نبی کی بیٹی اور دشمن کی بیٹی، تینوں چیزیں اسپیشل ہیں، بہت ہی الگ ہیں. اب یہاں خلاصے کے طور پہ کہ اب یہاں یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ جب معاملہ خاص طرح کا ہو تو عام باتوں کے لیے اس سے استدلال نہیں کیا جا سکتا. یعنی اور یہ جو منظر ہے پورا اس واقعے میں، یہ منظر قیامت تک کبھی ریپیٹ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس سے دلیل لیں. ایسی کوئی صورتحال کبھی آ سکتی ہے کہ اللہ کے دشمن کی بیٹی اور اللہ کے نبی کی بیٹی؟ اللہ کے رسول قیامت کوئی نبی نہیں ہے، تو یہ چیز، یہ منظر، یہ پورا سین جو ہے کبھی ریپیٹ نہیں ہو سکتا دوبارہ، اس لیے اس میں دلیل نہیں بنا سکتا. خاص موقع پہ خاص واقعہ پیش آ گیا، اس کی کوئی نظیر پھر آپ کو آگے نہیں، آگے نظیر نہیں ملنے والا. اور اس میں بات یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ فاطمہ کو یہ گوارا نہیں ہے کہ تم دوسری شادی کرو، یہ بالکل نہیں ہے. جو فاطمہ رضی اللہ عنہا کو جو درد و تکلیف تھی، وہ درد و تکلیف کو ہمیں سمجھنا چاہیے. اور یہاں پر جو ایک معاملہ ہے، ایک جیسے ایک فطری طور پر بھی گنجائش رکھی گئی، دین نے، اسلام نے سمجھا ہے کہ یہ قاعدہ ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، لیکن کچھ انڈرسٹینڈنگ بھی رکھی گئی ہے اس کے اندر حالات کے اعتبار سے. ابھی مان لو آج کا کوئی والد اپنے داماد سے کہے کہ تم دوسری شادی کرنا ہے کرو، لیکن فلاں جو میرے دشمن ہے اس کی بیٹی سے نہیں کرنا. اگر کوئی کہہ دے سپوز، اب ہم کیا یہ بات کہیں گے کہ اس نے تو حرام بنا دیا ہے؟ نہیں. تو یہ اس کی ایک فطری چیز ہے، ایک بات ہے، وہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی یہاں ایک میرے لیے یہ بات مشکل ہوگی، میری بیٹی کے لیے بات مشکل ہوگی کہ اس کے والد کے دشمن کی بیٹی سے تم نے شادی کی، تو اس کے لیے ایک مشکل بات گزرے گی. اچھا، یہ بھی بات غور کرنے کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اس بات سے تکلیف ہوگی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی کو اس بات سے تکلیف ہوگی اور مجھے اس بات سے تکلیف ہوگی کہ میری بیٹی کو تکلیف ہوگی. اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بات سے تکلیف ہو تو باحیثیت رسول ان کا ایک خاص مقام ہے. تو جب ایک خاص مقام ہے علی رضی اللہ عنہ کے لیے، ایک بات وہ ڈرنے والی بات بھی وہاں پہ آتی ہے، اور وہی شفقت اور نرمی کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو، علماء نے باقاعدہ یہ بات لکھی ہے کہ گرچہ کی حضرت علی کے لیے مباح تھا کہ وہ ایک سے زائد نکاح کر لیتے، ابو جہل کی بیٹی سے ہی کر لیتے، لیکن کیونکہ ایک مباح کام سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہو رہی ہے، تو اللہ کے نبی کو تکلیف دینا حرام ہے، گرچہ وہ کسی مباح کام سے ہی کیوں نہ ہو رہی ہے تکلیف اللہ کے نبی کو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر شفقت کرتے ہوئے ان کو منع کیا. زید بھائی کی بات کا جو مجھ کو خلاصہ لگ رہا ہے کہ
اللہ के रसूल उबूवत के तौर पे, मतलब जो एक बात कही जाती है, हाँ जैसे कि अब जैसे उन्होंने मिसाल जो दी ना कि कोई आदमी ये तो कह ही सकता है नहीं बगैर प्रेशर वैसा डाले हुए यानी हराम करार दिए हुए कि भाई आप करें, लेकिन जो मेरी जमाने की दुश्मनी इससे चल रही है इससे ना करें, इसके घराने में ना करें, तो ये बात तो आज भी कोई कह सकता है, आज भी कोई कह सकता है। और फिर एक बात ये भी दिख रहा है कि एक और चीज स्पेशल थी कि हजरत अली सिर्फ दामाद नहीं थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सरपरस्त भी थे, यानी एक हक और भी ज्यादा, यानी ससुर के अलावा भी एक हक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उन पर था कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके नबी भी हैं और ससुर भी हैं, और साथ साथ आप उनके सरपरस्त हैं, उनकी किफालत करने वाले थे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो ताल्लुक भी बहुत यूनिक था, वो ताल्लुक भी कहीं पर और किसी के साथ नहीं हो सकता है। तो लिहाजा इतना जब सब कुछ स्पेशल है तो इस स्पेशल मामले को ले करके उससे एक आम मामले पर इस्तेदलाल करना सिवाय इसके और कुछ नहीं है कि बदनीयती है। सही बात तो ये है कि ये वाकया इतना वाज़ेह है और शरीयत के नुसूस इतने वाज़ेह कि अगर कोई इस वाक़े को बुनियाद बना करके ये कहे कि शरीयत में दूसरा निकाह मशरू नहीं है, तो इसका मतलब इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता कि ये आदमी बदनीयत है। यानी इतने इस दर्जे में जाहिल भी नहीं कह सकते हम उसको कि उसको समझ में नहीं आ रहा है, इतना कोई जाहिल भी नहीं कि उसको समझ में नहीं आ रहा हो कि आम हुक्म के मुकाबले में इतने स्पेशल वाक़े से वो कैसे इस्तेदलाल करे। असल में कुछ लोग बदनीयत हैं, वो शरीयत का हुक्म तस्लीम नहीं करना चाहते और उस अपनी बदनीयती को पनाह देने के लिए वो इस वाक़े के जो है साए में आते हैं। एक और जो है वाक़या है जिससे आमतौर पे ख़ास तरह का इस्तेदलाल किया जाता है कि हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी हयात में दूसरी शादी उनके ज़िंदा रहते हुए नहीं की, उनके ऊपर सौकन नहीं लेकर के अल्लाह के नबी। तो उससे बाज़ लोग ये इस्तेदलाल करते हैं कि देखो जो मेयारी रिश्ता है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हज़रत खदीजा के साथ, तो मेयारी रिश्ते की पहचान ही कि उसमें शौकन नहीं होती है। सबसे ख़ास, सबसे मेयारी, सबसे खूबसूरत रिश्ता हज़रत खदीजा के साथ था और उसमें अल्लाह के नबी शौकन नहीं लेकर के आए। ये भी कहा जाता है कि पहली बीवी पर शौकन नहीं लाना चाहिए, ये अल्लाह के नबी की सुन्नत है कि पहली बीवी पर अल्लाह के नबी शौकन नहीं लेकर के आए। बाज़ औरतें जो है वो कन्वेंस करती हैं अपने शौहरों को कि ठीक है तुमको अल्लाह के नबी की सुन्नत से बहुत मोहब्बत है, तो नबी की सुन्नत ये भी थी कि पहली बीवी पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शौकन नहीं लेकर के आए। तो अगर कोई मजलूम शौहर जो है उसकी बीवी उसको ये दलील दे रही हो तो क्या करे वो फिर? जी जज़ाकल्लाह खैर। असल में सबसे पहली बात तो ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के होते हुए दूसरी शादी क्यों नहीं की, इसकी कोई वजाहत नहीं मिलती है जी। ना तो अल्लाह के रसूल के अक़वाल में मिलती है, ना सहाबा की तशरीहात में मिलती है। तो बगैर इसकी किसी तौज़ीह के होते हुए कि कोई तौज़ीह है नहीं, हम अपनी तरफ से कोई वजाहत तय कर लें मुहकमात के होते हुए, यानी मुहकम दलाइल मौजूद हैं मशरूइयत के, क्लियर दलाइल मौजूद हैं, तो फिर इस वाक़े से क्लियर दलाइल के होते हुए ये कशीद करना कि उसकी वजह ये थी क्लियर तौर पे, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये पहली बात है। दूसरी बात, जब आप इस पे आ ही जाते हैं कि भाई नहीं हम उससे कोई ना कोई मतलब लेंगे ही, तो अगर मतलब ही लेना है तो उसके कराइन होने चाहिए। जब कराइन पे बात करेंगे कि कराइन के जरिया तय किया जाए, तो कराइन कुछ और तकाजा करते हैं। कराइन मतलब क्या? कराइन मतलब कि एक तो होता है वाज़ेह दलील हो, लेकिन एक होता है कि कुछ चीजों से इशारात होते हैं, मतलब लगता है कि अच्छा ये देखने में लगता है कि हाँ ये वजह रही होगी, तो ये वजह रही होगी, ये होगी वाली बात पे जब हम आते हैं, है इस पर तो कुछ है ही नहीं। अब जब हम होगी पे आ रहे हैं तो उसके लिए कुछ इशारात चाहिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि चूंकि पहली बीवी थी या चूंकि बड़ी मेयारी थी तो इसलिए नहीं किया, तो इसका करीना आप दीजिए, इसके इशारात दीजिए। तो इसके इशारात नहीं है। इशारात क्या हैं? दूसरी तरफ है, वो क्या है? यानी हो सकता है उसके असबाब कुछ और हमको मालूम ही नहीं है जी। तो जब असबाब मालूम नहीं है, अगर हम तय करना चाहें तो फिर कुछ और है मामला। एक बात तो ये है ना कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो इब्तिदाई जिंदगी थी, मक्की जिंदगी, बड़े ही मुश्किल हालात से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे थे और बड़ी आपकी मसरूफियात थी, तो उसमें इस बात की गुंजाइश नहीं थी। दूसरे ये है ना कि ताद्दुद तो ऑलरेडी मौजूद था, पहले से मौजूद था, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कोई तरजीही हुक्म था ही नहीं। असल में एक बात देखेंगे ना कि अहकामात का जो सिलसिला है, जो तहजीब का सिलसिला है, अहकाम का सिलसिला, सकाफत का जो सिलसिला है, वो हिजरत के बाद शुरू होता है, मदनी जिंदगी में शुरू होता है। यहाँ से तनकीहात शुरू होती हैं। जब तक मक्का में थे फोकस अकीदे पर, मक्के में फोकस सारा अकीदे पे है और उसी पर जोर है और उसी के मुताल्लिक, उसी के इर्द गिर्द आप चल रहे हैं। जब मदीने में आप जाते हैं तो वहां से तहजीबी जिंदगी की बातें शुरू होती हैं।
تو مکے ہی میں وہ انتقال بھی حضرت خدیجہ کا ہوا، تو تقاضے ہی نہیں تھے کہ تعدد ازدواج جو آلریڈی رائج ہے اس پہ کوئی آپ ایسا کام کریں کہ جس سے اس کی مزید تنقیح ہو، مزید وضاحت ہو، مزید اسوہ ملے. اس کے سارے تقاضے جو ہے مدینے کے میں پیدا ہوئے. یہ بہت ایک اہم بات آ گئی یہاں پر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جو خانگی زندگی ہے اس میں جو اسوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہے وہ زیادہ تر مدینہ سے تعلق ہے. جی جب مدینہ میں آئے اور خانگی احکامات، خاندان کے احکامات نازل ہونا شروع ہوئے تو وہاں تو اللہ کے نبی نے اسوہ یہ بتایا ہم کو کہ ایک سے زیادہ بیویاں ہونی چاہیے. اور مکہ کی زندگی میں تو فوکس زیادہ دعوت پر تھا، حالات بھی اتنے مناسب نہیں تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شاید کرتے، تقاضا بھی نہیں تھا. یہ ایک بات ہوئی. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ وجہ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو قرار دیتے ہیں تو ٹھیک ہے، قرار دیجئے ان کے احسانات کو، ان کی خدمات کو. تو میں یہ کہتا ہوں اس موقع پر کہ سیدہ خدیجہ جیسے احسانات اگر آپ مصر ہیں کہ سیدہ خدیجہ وجہ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ کے رسول نے ان پر سوکن نہیں لایا، ٹھیک ہے. حضرت خدیجہ جیسی کوئی بیوی ہو، اس کی دینی خدمات اتنی ہوں، اس نے اپنا مال قربان کیا ہو، اپنی جان قربان کیا ہو، مطلب جذبہ اس کا رکھا ہو، وہ ساری قربانیاں سیدہ خدیجہ کی وہ اگر کسی نے کیا ہو، کوئی بیوی ہو کسی کی ایسی، تو بھائی ٹھیک ہے، وہ اس کا تقاضا رکھے. یہ ایک بات ہے، مطلب ضمن اس پہ بھی تو شرعی حکم نہیں ثابت، شرعی حکم نہیں، شرعی حکم اس کے لیے جائز کا ہے، جائز ہی کا ہے. جی یعنی بہت زیادہ ہو جائے گا تو ایسا آدمی احسان کرتے ہوئے کر دے، بھائی اتنی اچھی بیوی ہے تو میں احسان کرتے ہوئے نہیں لاتا ہوں، لیکن اس سے شرعی حکم تو نہیں ثابت ہوگا. شرعی حکم نہیں. دوسری چیز یہ ہے جیسا کہ آپ نے کہہ دیا، اگر یہ شرعی حکم ہوتا، مطلب یہ بات اگر ہوتی کہ بھئی پہلی بیوی کی موجودگی میں سوکن نہیں لانا ہے، تو پھر صحابہ کیسے جرات کرتے کہ اپنی پہلی بیویوں کی موجودگی میں سوکن لاتے؟ کہ رسول کے اسوہ کا اگر مطلب یہ ہے کہ پہلی بیوی کی موجودگی میں سوکن نہیں لایا جا سکتا، تو رسول کے صحابہ جو اتباع کا ایسا جذبہ تھا کہ اللہ کے رسول نے کہیں بیٹھ کے جو ہے قضاء حاجت کیا ہو، پیشاب کیا ہو، تو وہاں بھی جھوٹ موٹ کا بعض صحابہ بیٹھتے تھے کہ ایک محبت میں جن کا جذبہ اس قدر ہو، یا بھی شیخ کفایت نے انگوٹھی پھینکی دینے کی بات کی، جن کا جذبہ اس قدر ہو، وہ کیسے ایک سرے منہ بھی انحراف کر سکتے ہیں؟ تو صحابہ کا عمل یہ طے کر رہا ہے کہ نبی کا سوکن نہ لانا یہ وہ وجہ نہیں تھی جو لوگ بیان کرتے ہیں. یعنی سنت کا مفہوم صحابہ بہتر سمجھ سکتے تھے. جو چیز صحابہ نے نہیں سمجھی، آج کے دور میں کون یہ حق رکھتا ہے کہ وہ صحابہ کے فہم سے زیادہ اچھا فہم اس کا ہو اور وہ یہ سمجھ لے کہ یہ سنت ہے، حالانکہ صحابہ نے اس کو سنت نہیں سمجھا. شیخ کفایت، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ایک پہلو کو صرف خواتین دیکھ رہی ہیں، یہ نہیں دیکھ رہی ہیں کہ اللہ کے نبی نے تو 4 سے بھی زیادہ کیا تھا. آپ کی جو بیویاں 4 سے بھی زیادہ تھیں اور یہ 4 پہ صرف پریشان ہیں. تو اللہ کے نبی کی ہر بات کو دیکھنے سے پہلے ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے. اور ہم کہتے ہیں کہ ان کا کیا جواب دیتے ہیں؟ اب اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے شیخ نے جو بات کہی، میں بھی اس کو کہنا چاہتا تھا کہ اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی کے ساتھ اخلاق کا، خدمت کا وہ معیار قائم کیا ہے کہ بے نیاز کر دیا ہے. تو کیا آج کی خواتین بھی وہ معیار قائم کر رہی ہیں؟ اور ایک اور چیز کہ جو یہ اصلاح کیا تھا کہ جب تک پہلی بیوی ہے دوسری شادی نہیں کرنا چاہیے، تو اماں خدیجہ رضی اللہ عنہا پہلی بیوی تھیں لیکن وہ باقرہ نہیں تھی، وہ صحیح بات تھی، کنواری نہیں تھی. یہ سارے مرد پہلے صحیح بات، تو کیا کہیں گے کہ سارے مرد حضرات پہلے صحیحہ سے شادی کریں، کنواری سے کریں ہی نا. ایک اور پہلو یہ ہے، بڑا نقصان ہو جائے گا. ایک اور پہلو یہ ہے کہ بھائی یہ آپ یہ کہیں کہ جب تک وہ زندہ ہے تب تک دوسری نہ کریں، وہ کم مرنے والی ہے کون بتائے گا؟ یعنی تمہاری موت کا انتظار کرے گا. عورتیں اگر یہ کہنا چاہتی ہیں کہ جب تک پہلے زندہ ہے دوسری نہ کریں، تو کم مرنے والی ہے تو شوہر اس کی موت کا انتظار کرے گا یا مار ڈالے گا اس کو. تو ایسی کوئی بھی بات نہیں کرنا چاہیے جو اس کے قتل کی طرف لے جائے. یہ جو ایک شادی والے لوگ ہیں، یعنی جو دوسری شادی کی مخالفت کرتے ہیں، ان کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ وہ پہلی کو مارنے پہ ہی تلے رہتے ہیں. حتیٰ کہ آدمی کہیں نکاح کا پیغام بھی بھیجتا ہے تو اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ زندہ ہے تو نہیں چلے گا، مر گئی ہوتی تو کر دیتے اپنی بیٹی کی شادی. تو اب آدمی دوسری شادی کرنے کے لیے کتنا لوگ پہلی والی کو ماریں گے. بہرحال محترم ناظرین، یہ 2 شبہات جو عام طور پہ دوسری شادی کی مخالفت کرنے والے، دیکھیے ذاتی طور پہ اپنے شوہر کے لیے دوسری شادی پسند نہیں ہے تو اس کا ذاتی معاملہ ہے، لیکن یہ بات بہت سخت ہو جاتی ہے کہ آپ اپنی پسند ناپسند کو شریعت کا حکم بنانے پر تل جائیں اور اس کے لیے دلیلوں کو توڑنا مروڑنا شروع کر دیں. اس معاملے میں جا کر کے آدمی صرف ذاتی پسند اور ناپسند کے دائرے سے باہر جا کر کے گمراہی کے راستے پر چلنے لگتا ہے. لہٰذا اس سے بہت پرہیز کرنا چاہیے. آپ کی پسند ناپسند وہ آپ کے اختیار میں ہے،
لیکن آپ کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ آپ شریعت کے کسی ثابت شدہ حکم کو جس پر امت کے علماء کا اجماع ہے، اتفاق ہے، اس کو تبدیل کر دیں۔ یہاں پر ہماری گفتگو مکمل ہوئی۔ انشاءاللہ تعالیٰ دوسری شادی کے حوالے سے کچھ اور بھی پہلو ہیں، کچھ اور بھی مسائل ہیں جن پر ہم اگلے ایپیسوڈ میں گفتگو کریں گے۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگر اہل علم ہم کو سن رہے ہیں تو ان دلائل کے حوالے سے اور مزید آپ اس میں کیا اضافہ کر سکتے ہیں، کمنٹ کے ذریعے سے یوٹیوب پر، فیس بک پر ہم کو آگاہ کریں، اپنے مشوروں سے بھی، اپنی تجاویز سے بھی۔ فی الحال آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دین کی بات عام کرنے میں i+TV کی مدد کریں۔ پے ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔